جاتے ہیں. That quickly takes me to genetics. Well, in genetics we have an even bigger problem. Why? Well, جو میوٹیشنز ہوتی ہیں میں وہ اسکپ کرنا چاہوں گا اس لیے کہ جو غالب نے اس کی جو دی ہے ڈیفینیشن وہ بڑی ایکوریٹ دی ہے کہ کس طرح سے جب سیل ڈویژن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کس طرح سے وہ جو ہمارے کیریکٹرز ہیں کس طرح سے ہمارا سائٹوزین کس طرح سے گوانین کے ساتھ ملتا ہے اور کس طرح سے ہمارا AT کے ساتھ ملتا ہے so on and so forth. That is absolutely fine, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میوٹیشن ہے یہ بات یاد رکھیں کہ میوٹیشن بینیفیشل ہونی چاہیے تو ہی نیچرل سلیکشن اس پہ ایکٹ کرے گی, یہ دعویٰ ہے ایوولوشنسٹ کا. ناؤ جینیٹکس کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ویل جینیٹکس کے ساتھ پرابلم پاپولیشن جینیٹکس میں سمجھ آتا ہے جو پچھلے تقریباً 40 سال کی اسٹڈی ہے ہماری. 4 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں پاپولیشن جینیٹکس کے لیے. ویل پاپولیشن جینیٹکس ہوتا کیا ہے؟ ویل پاپولیشن جینیٹکس ایک اسٹڈی ہے کہ ایک اسپیشی کو ایک جو تغیر ایک سامنے آتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو مجموعی طور پہ جو ہمارا 5 minutes. شور تھینک یو کہ مجموعی طور پہ ہمارا جو پورا جو ہمارا ایک جو چینج آتا ہے ایک بینیفیشل چینج کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اس ایک پوری نسل میں یا پوری انسانوں کی ایک پاپولیشن میں اس کو ظہور پذیر ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ ہے بیسیکلی پاپولیشن جینیٹکس. ناؤ اس کے لیے ہمیں 4 چیزیں یہ ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ بینیفیشل سبسٹیوشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے نیوکلیوٹائڈس میں یا لیٹرز میں. دیٹس نمبر 1. اس کے بعد اس جو میوٹیشن ہے اس نے ایک بینیفیشل الٹرنیٹیو اسٹرنگ بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے. دیٹ از آلسو اے مسٹ. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اسٹرنگ خود بہت ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اس نے جینیٹک ڈرفٹ کو بھی سروائیو کرنا ہوتا ہے. جینیٹک ڈرفٹ کیا ہوتی ہے؟ ویل جینیٹک ڈرفٹ ہوتی ہے یہ اراؤنڈ 99.9% کا ریشو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی میوٹیشن ہوتی ہے وہ خود بہت ختم ہو جاتی ہے. سو اس کو سیورل ٹائمس اکر ہونا پڑتا ہے بفور دا نیچر سلیکٹس اٹ اینڈ فائنلی اٹ مسٹ اسپریڈ into the population at the genetic level. اس طرح سے جو جینیٹک جو پاپولیشن ہے جو پاپولیشن جینیٹک میکنزم ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. پرابلم ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو کنفرم کر سکے کہ جو ہمارے پاس جیولوجیکل ٹائم فریم ہے اس کے اندر یہ اتنے جینیٹک چینجز پاسبل ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس اس کے اپوزٹ ایویڈنس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب کسی بھی ایک نئے ٹریٹ کو نئی میوٹیشن کو کسی پاپولیشن میں فکس ہونے کا جو بات ہوتی ہے, فکس ہونے کا مطلب ہے کہ اس پاپولیشن کے سبھی لوگ ایسے ہو گئے. جیسے شروع میں کسی ایک آدمی کی آنکھیں نیلی ہوئیں اور اس کے بعد وہ ایک ظاہر سی بات ہے وہ ایک میوٹیشنل چینج تھا, تو اس میوٹیشنل چینج کے بعد وہ اپنے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ساری کی ساری آبادی اس کی آنکھیں نیلی ہو گئیں. اسے کہتے ہیں کہ اب وہ ٹریٹ فکس ہو گیا ہے. نا اس کے لیے ہمیں 4 چیزیں چاہیے پتہ ہونی چاہیے کہ ریٹ آف میوٹیشن کیا ہے, سائز آف پاپولیشن کیا ہے, ریٹ آف ریپروڈکشن کیا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس فکسیشن ٹائم ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. نا ہم انسانوں کی ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا میوٹیشن ریٹ کیا ہے. دیر از 1 × 10⁻⁸. آسان لفظوں میں ہر 100 ملین لیٹرز میں سے ایک پر جنریشن, اور پر ایئر بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کی جنریشن کا وہ ہم کتنا کر رہے ہیں. ٹپکلی انسانوں کی جنریشن سائنٹیفک کمیونٹی میں 20 سال مانی جاتی ہے. اور اس کے بعد پاپولیشن سائز 10,000 اس لیے کہ سائنٹیفک کمیونٹی میں یہ جنرل کنسنسس ہے کہ جو انسانوں کی ایوولوشن ہوئی ہے یہ ہم سے جو پہلی اسپیشیز تھی وہ تقریباً 10,000 کی وہ پاپولیشن تھی جس میں وہ ایوولوشن سلولی کرتے کرتے وہ آج ہم یہاں پہ آ گئے, تو وہ 10,000 کی ہے. کویشچن از دیر انف ٹائم؟ آنسر نو, انف ٹائم نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی نو کہ انف ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ہمارے پاس میتھمیٹیکل انویسٹیگیشن موجود ہے اور ہارڈ سائنس موجود ہے جس کے ذریعے ہم یہ چیزیں پتہ کر سکتے ہیں. میں جلدی 1-2 حوالے آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سینفورڈ اینڈ بریور کا پیپر ہے. یہ تھیوریٹیکل بایولوجی اینڈ میڈیکل ماڈلنگ میں یہ پبلش ہوا ہے. اس میں بیسکلی وہ ہمیں ایک ٹیبل بتاتے ہیں کہ اگر ایک 2 سے 8 نیوکلیوٹائڈس کی لمبی اسٹرنگ اگر ہو تو اس میں جو پاپولیشن جینیٹکس تک جانے کا جو ٹائم ہے وہ کتنا لگ جاتا ہے. یہ جو پہلا آپ کو ٹیبل پہ نظر آ رہا ہے ایوریج نمبر آف انسٹنسز بفور فکسیشن, اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اس کا میری بحث سے تعلق نہیں ہے, میں ایئرس پہ جانا چاہتا ہوں. سو نمبر 1 ایوریج ٹائم فار دا فرسٹ انسٹنس فار دی آنسر از, اور یہ جو جس سافٹ ویئر پہ بنایا گیا ہے اس کا نام ہے مینڈلز اکاؤنٹنٹ. یہ بنایا کریشنسٹس نے ہے لیکن اس کو ایوولوشنسٹ اور کریشنسٹ دونوں یوز کرتے ہیں اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کلام نہیں, کوئی اس کو غلط کہتا نہیں ہے. سو اٹس یونیورسلی ایکسیپٹیڈ. ناؤ ٹائم کیا ہے اس کی جو پہلی میوٹیشن ہے اس کے ظاہر ہونے میں 1.89 × 10⁵. اور اس کے بعد اس کو ہولڈ کرنے میں یعنی کہ جو جینیٹک ڈرفٹ ہے اس کے سروائیول میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.52 ٹائمز 10⁶, اینڈ دین 1.6 یہ جو اس کی امپلیفیکیشن ہے کہ پھر اس کو پاپولیشن میں مجموعی طور پہ فکس ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. دیٹ از 1.65
times 10 to the power of 4. Now یہ میتھمیٹیکل نوٹیشن ہے, تھوڑی سی مشکل بات ہے, میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. بیسکلی جب ہم کہتے ہیں کہ 10 to the power of 5 یعنی کہ 10 کے اوپر جاؤ کو چھوٹا 5 نظر آ رہا ہے, اس چھوٹے 5 کا مطلب ہے کہ ہم 1 لکھیں گے اور 1 کے بعد ہم 5 دفعہ 0 لکھیں گے. 10 to the power of 6 ہم 1 لکھیں گے اور 1 کے بعد ہم 6 دفعہ 0 لکھیں گے. یو گیٹ دی آئیڈیا. نا اس کو سالوں میں اگر کنورٹ کریں تو دس از واٹ وی گیٹ دی آنسر. ہمیں صرف وہ جو پہلی بینیفیشل میوٹیشن ہے جو کہ نیوکلیوٹائڈ کی سبسٹیوشن سے جو ہمیں ملتی ہے, اس کے ہونے میں صرف ایک اگر سنگل ایک ہم چینج کی بات کریں تو 1,99,000 سال اس میں لگتے ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ وہ بار بار ختم ہو جاتی ہے پاپولیشن ڈرفٹ کی وجہ سے, اس لیے اس میں 1.52 ملین ایئرس لگتے ہیں. اور فائنلی جب وہ ہولڈ کر لیتی ہے اپنے آپ کو تو اس کے بعد فردر 16,500 لگتے ہیں. مجموعی طور پہ صرف ایک بینیفیشل میوٹیشن جو کہ چینج جو ہے وہ میتھمیٹکلی اسپیکنگ 1.53 ملین ایئر اس میں لگتے ہیں. اور اگر ہم 6 کی لینتھ پہ جائیں تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.24. Is it time? Can I finish this slide and then move on? جی sure. Thank you. میرے پاس ایک 2 سلائڈز رہتی ہیں, اگر غالب الاؤ کرتے ہیں تو ادروائز میں غالب آپ کو اگر اس سے کوئی پرابلم ہے تو پلیز آپ بتا دیں کیونکہ ٹائم چلیں آپ کر لیں. تھینک یو غالب, آئی اپریشیٹ. 2 منٹ شیور. تو پھر جو 6 جو ہمارے پاس اگر اسٹرنگس کے ہم چلے جاتے ہیں تو سچویشن از ویری انٹرسٹنگ بیکاز دیٹ از 4.24 ٹائمز 10 to the power of 9. یہ بنتے ہیں تقریباً 4.2 بلین ایئرز, یعنی کہ جو ہماری زمین کی جو ایج ہے تقریباً اس کے برابر چلا جاتا ہے. اور اگر ہم 8 کی بات کرتے ہیں دیٹ از دا گیم چینجر بیکاز دیٹ از 18.5 بلین ایئرز. پھر کائنات کی ایج سے بھی ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. نا اس کو ریفیوٹ کرنے کی کافی کوششیں کی گئی ہیں بٹ اوبیسلی یہ نہیں ہو سکا. دیٹ از وائی آئی ایم شیئرنگ ود یو. اس سے زیادہ پاورفل ایویڈنس جو ہے وہ سنوک اور بیہی نے دیا تھا, جنہوں نے 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کے جو فکس ٹائم ہے اس پہ انہوں نے پوری ایک ہارڈ سائنس پہ, کسی میتھمیٹیکل ماڈل پہ نہیں بلکہ ہارڈ سائنس جو کہ پیئر ریویوڈ پیپرز میں چھپ چکی ہے اور سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سالوں سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دہائیوں سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کی روشنی میں انہوں نے بنایا. اور ان کا جو جواب تھا کہ 15.5 اور 15.2 بلین ایئرز لگتے ہیں صرف 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کو فکس ہونے میں. اس پہ جو ظاہر سی بات ہے جو ایولیوشنس تھے ان کو غصہ آیا. دیر فور ڈیورٹ اور شمٹ نے ایک کاؤنٹر پیپر لکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں, 15 ارب سال نہیں لگتے ہیں, ہم کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. اور انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیا 216 ملین سال. نا یو کین امیجن دیٹ 216 ملین سال. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 8 ملین سال میں سارا کچھ ہو گیا, اور صرف 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن میں وہ خود مان رہے ہیں کہ 216 ملین سال لگتے ہیں. اور یہ بھی غلط سائنس تھی جس کو بعد میں بیہی نے کریکٹ کیا اور وہی مان گئے کہ 6 بلین سال سے زیادہ لگتا ہے. نا میں نے 15 ایونسز آپ کو جو ریسرچ اور ٹیکنیکل پیپرس ہیں ان سے آپ کو شیئر کی ہیں, پلس اسٹیون جے گولڈ کے 2 اکاؤنٹس ہیں. رزلٹ ہے کہ نو ایکسٹراڈنری ایویڈنس فاسلز اینڈ سمپلی جو جینیٹکس کی بات ہے ویل جیولوجیکلی اسپیکنگ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس قدر جینیٹک چینجز ہو سکیں. دیئر فور دی ڈارونین ایولیوشن کی ناٹ ایکسپلین اینی آف اٹ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے چلیں, بہت شکریہ آپ کا.